السلام علیکم دوستوں، شفیق خان عرض کر رہا ہوں یو ایس سے۔ آپ تمام دوست احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج دوبارہ آپ سے پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ تھوڑی سی بات چیت ہوگی۔ وہ جو سلسلہ پچھلے 5-6 مہینے سے شروع تھا، اب وہ آہستہ آہستہ اپنے انجام کو پہنچنے لگا ہے۔ بہت ساری چیزیں جمع ہو گئی ہیں، بہت سارے ٹاپکس ہیں جس پہ بات کی جا سکتی ہے، بہت ساری نئے گیم، بلکہ اب تو صبح ایک عجیب نئی خبر ہوتی ہے، شام کو ایک نئی خبر ہوتی ہے، اور پھر اس کے ہر گھنٹے ایک نئی خبر آ رہی ہے۔ ایک نیا سلسلہ جو ہے وہ چل نکلا ہے، یعنی بالکل وہ دجال والی کہانی ہے۔ صبح کہانی کچھ اور ہوگی، صبح لیڈر کو ایک بیان دیتے ہیں، گھنٹے بعد کوئی دوسرا بیان دیتے ہیں، شام کو کوئی اور بیان ہوتا ہے، اور لوگ اپنے بیانیوں سے مکر رہے ہیں۔ جو انہوں نے بیانیے یہاں پہ گڑے تھے اور قوم کو گمراہ کرنے کی کوششیں کی گئی تھیں، وہ تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ میڈیا اپنا جو اس وقت خوب دیہڑی لگا رہا ہے۔ میڈیا مالکان جو ہیں، وہ جو چینل مالکان ہیں، انہوں نے بھی ایسے لوگوں کو ہائر کیا ہوا ہے کہ جن کا کام ہے کہ وہ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں نا کہ پش نہ پشم خان، یعنی بس وہ ہر چیز سے جو ہے وہ رائی کا پہاڑ ان کا کام ہے کہ بنانا، اور پھر اس کے بعد ہر گھنٹے ایک نئی خبر۔ قوم کو انہوں نے اسی طرح انتشار اور پریشانی کی حالت میں، آپ ٹی وی آن کرو، اب ٹی وی دیکھو، یقین کرو ایسا لگتا ہے کہ بس ملک بھی تباہ ہو گیا، حالات بھی سارے ایسے ہی ہیں، اور ٹی وی بند کرو تو پھر بندے کی آنکھیں کھلتی ہیں، نہیں سب کچھ ٹھیک ہے، اب یہ دنیا باقی ہے، اب یہ مطلب کوئی مایوسی نہیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ مگر خبریں سننے کے بعد یقین کریں انسان جو ہے وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا۔ وجوہات ایسی ہیں کہ کسی کے پاس وہ کہتے ہیں درد کی دوا نہیں ہے، کوئی ایسی خیر کی خبر نہیں ہے جس سے قوم و ملک کو فائدہ ہو۔ ہر آدمی اپنی بے وقتی بانسری بجایا جا رہا ہے اور اپنی ڈیمانڈ، جیسے آپ اس کو لے لیں، پاکستان کی چیف آف دی آرمی سٹاف کو جو مطلب اس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، اس کے لیے ہر پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ وہ ہمارا بندہ ہو، ہمارے مرضی کا بندہ ہو، ہم اس سے لے کے آئیں اور وہ ہماری چوریوں کو چھپائے یا ہمارا ساتھ دے۔ اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ جو کچھ بھی ہے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ تو ہر پارٹی کو چاہیے، بلکہ سلیکٹ ہی انہوں نے کرنا ہے، اور حالانکہ سلیکٹ وہ کرتی ہیں، مگر یہاں عرف عام میں کہا جا رہا ہے کہ ہم سلیکٹ کریں گے۔ تو اس میں پچھلے کافی مہینوں سے یہی مسئلہ بنا ہوا ہے، اور کرتے کرتے اس میں عمران خان کی حکومت بھی چلی گئی، اور وہ روڈوں پہ جس حالت میں لگے ہوئے ہیں، اور اب وہ اسلام آباد مارچ وغیرہ یا دھرنا یا جو بھی آپ کہہ لیں انتشار، بہت سارے نام ہیں اس کے، اب وہ بھی اپنے انجام تک پہنچنے والی کہانی ہے۔ تو چیف آف دی آرمی سٹاف کا جو ہے وہ بھی اسی ہفتے میں خیر ڈیسائیڈ ہو چکا ہے وہ سب کچھ، وہ بھی آپ کو 2-4 دنوں میں پتہ چل جائے گا، نام بھی سامنے آ جائے گا، حالانکہ تمام چیزیں ڈسکس ہو چکی ہیں۔ اور عمران خان بھی اپنے اس بیانیے سے انہوں نے یو ٹرن لے لیا ہے کہ کوئی نہیں سوکے غیر دیکھا نا کہ آپ کو پورا سال 6 مہینے یہ ڈرامہ چل رہا تھا، اور اب کہہ دیا کہ بس اپنی مرضی کا، ہمیں کہ اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کوئی بھی آئے، کیونکہ اب دال گلی نہیں، ہاتھ نہیں پہنچا تو انگور کھٹے ہی ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اس بیانیے سے بھی اپنا یو ٹرن لے لیا ہے، جو امریکہ نے حکومت ان کی ہٹائی ہے، جو کچھ وہ لیٹر جو ہاتھ میں لے کے قوم کو انہوں نے بتی کے پیچھے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا تھا نا، وہ کہانی بھی ختم، اس سے بھی مکر گئے۔ اب امریکہ کے بارے میں اچھے بیانات آ رہے ہیں کہ ہم دوستی کرنا چاہ رہے ہیں، اور پتہ نہیں بہت کچھ الٹے سیدھے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ قوم کو جو وقت ضائع کیا، میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ ملک و قوم کو وقت ضائع کیا جا رہا ہے، اور یہ جو فصلی بٹیرے، ان کو لیڈر کہنے تو گناہ ہے، یہ جو گیدڑ ہیں انہوں نے کیا دیا اس ملک۔ عمران خان اب اتنے دعوے اور باتیں کر رہے ہیں، 4 سال حکومت میں آپ کے پاس پاور تو خیر تھی نہیں، مگر آپ نے جو 4 سال بھی لوگوں کو اسی طرح جو ہے وہ الٹے سیدھے خواب دکھائے، کرنا کچھ نہیں تھا۔ تمام آپ کی 4 سالہ کارکردگی جو ہے وہ اس وقت دبئی کی مارکیٹوں میں پڑی ہوئی ہے۔ یہ آپ کی ساری صداقت ہے آپ کی، یہ آپ 2 نمبر صادق اور امین تھے کہ وہ ایک گھڑی کے جو ہے وہ ایک گھڑی سے لے کے اوپر تک چیزیں آپ کی جو ہیں وہ سریعام بازاروں میں پڑی ہوئی ہیں، اور آپ کے قصے جو ہیں وہ قصے عام ہیں آپ کے۔ اب آپ کے لیے کوئی الٹی سیدھی زبان بھی استعمال کی جائے تو بھی کوئی آپ کو اثر نہیں پڑنا، نہ آپ کے فالوورز کو اثر پڑنا ہے، ان کی بھی آنکھوں پہ پٹی ہے۔ یہی چیز پچھلی حکومتیں بھی کرتی آ رہی ہیں، ان سے بھی ہمارا یہی گلا تھا، ان کے بارے میں ہم بات ہی نہیں کرتے۔ پی ٹی آئی والوں کو بہت برا لگتا ہے، 100 بار برا لگے، ان کے بارے میں ہم اس لیے بات نہیں کرتے کہ بھئی ان کا احتساب کرنے کے لیے تو لوگوں نے کہیں نہ کہیں آپ سے یہ امید لگا رکھی تھی، آپ نے تو وہ تمام حدیں ہی پار کر دی ہیں۔
اب کس سے امید رکھیں؟ اب کون آئے؟ اب آخری ہوپ کون ہے؟ وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. وہ تو ہم کہہ چکے ہیں کتنی بار، ہم کہتے رہتے ہیں ہر ویڈیو کے آخر میں کہ غیرت اور ایمان والے ہوں گے جن کا جو ہے ماضی بھی صاف، ان کا مستقبل بھی برابر، ان کا حال بھی، مطلب وہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کس کو لے کے آنا ہے، کس کو سپورٹ کرنا ہے. ان تمام خرافات کے باوجود بھی ان پارٹیوں کو لوگ اپنے کاندھوں پہ بٹھائے ہوئے ہیں، آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں. آپ اس وقت جہاں سے یہ مارچ گزرا ہے، جو ان پہ حملہ ہوا، جو حالات ہوئے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہ رہا، نہ میرا وہ مقصد ہے. کیونکہ جو کچھ انہوں نے بویا وہ یہ کاٹیں گے. پھول تو انہوں نے بوئے نہیں ہیں، کانٹے بوئے ہیں، کانٹے ہی کاٹیں گے. اور یہی جب ان کے پاس پاور تھی تو رات دن یہی پی ٹی آئی کی حکومت بیٹھ کے اپوزیشن کے خلاف رات دن ان کو ننگا کرنا، ان کو بدنام کرنا، ان کو اندر کروانا، اور مطلب جو ان سے ہو سکا انہوں نے تمام حربے استعمال کیے. کاش یہ اپنا وہ 4 سالہ جو دور تھا وہ یہ کوئی اچھے کاموں میں اپنا وقت لگاتے تو آج کچھ نظر آتا اور قوم اس کو اپریشیٹ کرتی، اور ان کو یہ مارچ وارچ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. لوگ ان کو کاندھوں پہ بٹھا کے دوبارہ پہنچا دیتے. جو لے کے آئے تھے وہ بھی اس پہ شرمندہ ہیں، جو لے کے آئے تھے انہوں نے لات مار کے نکالا ہے. دوسرا کسی نے آپ کو لات مارنے کی ضرورت پڑی نہیں، آپ اپنے بوجھ سے خود ہی گر گئے ہیں. لمبی چوڑی کہانیاں ہیں، بار بار ہم دہرا چکے ہیں. چور آپ بھی تھے، چور جو آپ سے پہلے تھے وہ بھی تھے. خرافات ہر طرف تھی. قوم کے اوپر آپ لوگ مسلط ہیں. قوم کو آپ لوگوں نے جھوٹے باتوں سے ان کو آپ بہلاتے رہتے ہیں، اور روزانہ ایک نئی خبر، ایک نیا پلان آپ نے رکھنا ہوتا ہے. اور قوم بھی، ہم جیسے لوگ تو خیر آپ لوگوں کو کبھی اپنی جوتی کی نوک پہ نہ رکھیں. بس وہ جو تھوڑے بہت پاگل ہیں وہ پوری دنیا میں ہوتے ہیں اس طرح. وہ یہاں باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں تو ہے ہی ہیں. وہی آپ کے جلسوں میں آتے ہیں، وہی آپ کی ریلیوں میں آ کے خوار ہوتے ہیں، اور وہی دیہڑی لگاتے رہتے ہیں. ہونا شونا کچھ نہیں ہے. ڈیلیں آپ کے اندر ہو رہی ہیں. جس کی ڈیل ہوگی اسلام آباد اور پنڈی والوں سے انہیں حکومت مل جائے گی، ان کی سنی جائے گی. باقیوں کو پھر یہی کہ پھر اللہ ہی حافظ ہے. عمران خان صاحب تمام حربے استعمال کر رہے ہیں کہ کسی طرح وہ اپنا ان کی گڈ بک میں آ جائیں، مگر بات بن نہیں رہی، ڈیل ہو نہیں رہی. اور اب اس دھرنے کے ذریعے جو شہرت یا جو ہلچل مچانی تھی، فائرنگ وائرنگ بھی کروائی گئی یا ہوئی، کہاں سے ہوئی اللہ بہتر جانتا ہے. حکومت پنجاب میں ان کی ہے، گولیاں بھی لگ رہی ہیں، لوگ مر بھی گئے ہیں، کتنے لوگ مر گئے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اور مارنے والے بھی ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اور رنگ برنگی خبریں روزانہ آ رہی ہیں. اب تو یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ یہ تمام پلان عمران خان کے اوپر حملہ یا جو کچھ ہوا، یا وہ جو صحافی ارشد شریف جو تھا اس کو مارنے کا پلان لندن میں بنا. یعنی اتنی بڑی بڑی خبریں، ایسے عام لوگ کھڑے ہو کے مائک کے سامنے یہ باتیں کر جاتے ہیں، نہ کوئی پکڑنے والا، نہ کوئی سزا دینے والا، نہ کوئی ثبوت، نہ کوئی پروف. کبھی دبئی سے خبریں آ رہی ہیں کہ آپ کے جو دیے ہوئے جو آپ کے تحائف ہیں وہ اس طرح مارکیٹ میں جناب علی بک رہے ہیں. بلکہ طوائف خانہ ہی بنایا ہوا ہے آپ نے ان چیزوں کو. حکومت کے ایوانوں میں یہ طوائفوں والا، کوٹھوں والا ماحول تم لوگوں نے بنایا ہوا ہے. چیزیں بک رہی ہیں نا وہاں پہ. یہ جو ناچ آپ لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے، ناچ گانا، پتہ نہیں یہ محفلیں کہاں ختم ہوگی. قوم کو آپ نے اہدنا الصراط المستقیم کہہ کے، اور فرار الحق کے وہ جو نغمے ہیں، نچ پجامن نچ کے اوپر پھر ختم ہوتا ہے آپ کا. شروعات کہاں سے کرتے ہو اور پھر کس چیز پہ جا کے بات ختم ہوتی ہے. صبح بات کرتے ہو، شام کو مکر جاتے ہو. کوئی سالڈ چیز نہیں ہے، کوئی ایسی بود بات نہیں، کوئی ارادہ نہیں. یعنی میں کس ٹاپک پہ آپ لوگوں سے بات کروں. عوام جو ہیں وہ انہوں نے بھی کانوں میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ روئی دے کے سو رہے ہیں. اور ہر ادارہ اس وقت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے. جو ملک کے محافظ ہیں اور ایجنسیاں ہیں، میں ان سے بھی اب کیا کہوں ان کے بارے میں. اور کہتے ہوئے بھی جناب علی، یعنی جس کو جو کرنا چاہیے وہ اپنا کام نہیں کر رہا. یعنی اتنی بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں، نہ کوئی پکڑ نہ کوئی دکڑ. جو یہ دعوے کر رہے ہیں وہ سب کرمنل ان کا ریکارڈ ہے. جو لندن کے دعوے کر رہا ہے کہ لندن میں یہ پلان بنا، اس کے اوپر گجرات میں کیس بنے ہوئے ہیں. جو دبئی میں بیٹھ کے دعوے کر رہا ہے کہ سیٹ میرے پاس ہے، چوریاں اور گوگی موگی نے یہ مجھے بیچا ہے، اس کے اوپر بھی کیس ہیں پاکستان میں. اور اسی طرح آپ کو فیصل واڑہ سے لے کے پتہ نہیں کون سے لوگ جو ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے. وہ ایک ابھی بیچ میں میاں والی کا جو میجر تھا، کیا نام تھا اس کا یار، وہ روکھڑی صاحب، وہ 2-3 دن ان کے بیانات چلتے رہے، وہ اندر کی باتیں بتا رہے تھے. پھر بیچ میں گئے 2-3 اور بھی اس طرح کے آئے ہوئے ہیں. ایک اور راجہ عادل، میجر راجہ عادل جو اس وقت وہاں انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں بیٹھ کے پولیں کھول رہا ہے. ہمیں ان باتوں پہ بڑا دکھ ایز اے اوورسیز پاکستانی
ہمیں ان چیزوں سے یقین کریں جو ہمارے قومی اداروں پہ. میں سیاسی پارٹیوں کو تو حق میں نہیں ہوں. یہ کہاں کی سیاسی پارٹی ہیں؟ یہ تو سب انہوں نے ایک میراثی پن شروع کیا ہوا ہے. بےغیرتی کی انتہا ہو گئی ہے. یعنی کہیں غیرت ایمان ان لوگوں میں اتنا رتی برابر بھی نہیں ہے. تو جب سرکاری اداروں پہ یا ملک کے جو مین ادارے ہیں جب ان پہ بات کی جاتی ہے تو واللہ ہے پھر ہمیں صحیح تکلیف ہوتی ہے. پھر ہماری حالت جو ہے وہ غیر ہوتی ہے اور یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا. میری تمام ان اداروں سے درخواست ہے کہ اپنے یعنی کچھ تو خیال کرو یار. کیسی ہمت ہو جاتی ہے ان لوگوں کی, اور یہ ملک میں سرو بھی کر رہے ہوتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں اور پھر جا کے باہر بیٹھ کے اور ملک کے اداروں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اس سے جو نقصان ہو رہا ہے قوم کو, ملک کو, اور یہ انٹرنیشنل میڈیا میں اور انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جو ہے یہ مطلب ہنسی مذاق بنایا ہوا لوگوں نے. ایسے لوگوں کو لگام دی جائے. آخر یہ اس نچ پہ کیسے آ جاتے ہیں کہ چھوٹی سی جاب کے لیے چھوٹا سا ان کو لالچ دو تو یہ بھونکنا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ تمام چیزیں, اور جب یہ اپنا سروسز میں ہوتے ہیں, جب یہ سیٹوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, جب ان کے پاس پاور ہوتی ہے, اس وقت تو یہ بڑے ہیرو بن کے ان کو سارے فائدے بھی یہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. اور جیسے یہ اس سے نکلتے ہیں, چاہے وہ سیاسی لیڈر ہیں یا یہ سرکاری آفیسران ہیں, ایک چھوٹی سی چیز پہ یہ بک جاتے ہیں اور اپنا سب کچھ اگل دیتے ہیں. یہ لوگ, انہیں کوئی ملک کی عزت یا وقار یا کسی چیز کا خیال ہو. بڑا آسان ہے ملک سے باہر بھاگ کے آ جانا. کاش کبھی اس اوورسیز لوگوں کو ٹرائی کی ہوتی ہے آپ لوگوں نے. یہ اصل پاکستانی یا اصل محب وطن تو یہ وہ لوگ ہیں, ہم جیسے لوگ جو باہر بیٹھے ہیں, جو ہم تو اپنا جو دل کہہ رہے ہیں وہ بیان بھی نہیں کر سکتے. یہ دل آپ کو کھول کے دکھا نہیں سکتے. وہاں بیٹھے ہوئے لوگ اس درد کو کیسے سمجھیں گے؟ یہ تو ان سے پوچھیں جو ملک سے باہر بیٹھ کے اپنا عمریں ان کی گزر رہی ہیں, مگر دل جو ہے وہ وہیں ہے. دل جو ہے وہ وہیں لوگوں پہ نہ بکیں, نہ وہ اپنے مفاد کو تو وہ بھول جائیں. تو کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ملک جو ہے نا بچ جائے گا, اس کے حالات بہتر ہو جائیں گے. ورنہ روزانہ کی بیس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں بگڑتی جا رہی ہیں. ان سیاستدانوں سے اگر کوئی امید لگا کے بیٹھا ہے تو آپ یقین کریں کہ ایسا ہے کہ جیسے آپ پتھر سے بات کر رہے ہیں. انہوں نے کچھ نہیں کرنا. میں کوئی چھوٹی سی مثال دوں, وہ عمران خان کے بچے اتنے سالوں بعد آئے, وہ سالہ 3-4 دن میں ہی بھاگ گئے. وہ پاگل تو نہیں, اس نے کہا وہ باہر کے پلے میں لندن میں ان کی پرورش ہوئی ہے, وہ پاگل ہیں کہ وہ آ کے باپ کے پاس بیٹھے. جو بھی ان کا پلان تھا, جس لحاظ سے بلائے گئے تھے یا آئے تھے, وہ 2-4 دن کے بعد ہی بھاگے. اس نے کہا یہ کیا یہاں بیٹھا ہوا چھولے بیچ رہا ہے یہاں پہ رنگ برنگی. یعنی اب میں عمران خان کو کیا کہوں, وہ کیا ٹائم دے گا اپنی اولاد کو, اپنے گھر کو, اپنی فیملی کو. وہ اس نے ملک کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے, تو اولاد وہ بھی چلے گی واپس. انہوں نے کہا جی یہ فضول میں وقت ضائع کیا جا رہا ہے. تو یہ حالات ہیں کہ ان کی اولادیں ان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی. اور دوسرے ہیں وہ بھی لندن گئے ہوئے, وہ بھی اپنے لندن کی سیر ہو رہی ہے. اسی طرح یہ سب ایسی ہیں. یہ سیاسی لیڈر جو ہمارے اس وقت ہیں, باہر ہیں یا اندر ہیں, یہ سب ایک ہیں, سب کا مفاد ایک ہے. جب اب بہت سارے پی ٹی آئی کے اس وقت وزیر یا وزراء یا ان کے ساتھ جو ان کے عہدیداران یا اس پارٹی کے لوگ تھے, دیکھو وہ ان کے ساتھ تھے, کافی سالوں سے تھے. جو ان سے ٹوٹتا ہے باہر آتا ہے, ایم این اے ہے, ایم پی اے جو بھی ہے ان کی, جو وہ آ کے پھر وہ بکواس کرنا شروع کر دیتا ہے. پہلے وہ محب وطن ہوتا ہے, اور ان کی اب باتیں سنو تو آپ حیران ہو جاؤ گے کہ یار یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. یہ 2011, 12, 13, 14 اور یہ 20, 22 تک یہ کچھ ہوتا رہا ہے. جب وہ بتا رہے ہوتے اندر سے, اچھا وہ جیسے نکلتے ہیں وہ پھر وہ ان کے لیے بالکل دشمن بن جاتے ہیں. ان کی جو یہ تذلیل کرتے ہیں آن لائن اپنا میڈیا میں, وہ آپ بھول جائیں. ان کی فیملی کی پھر وہ یہ تار کر, وہی لوگ ان کے محب ہوتے ہیں. ابھی جو بھی جتنے یہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے نا, آپ کسی کا بھی نام لیں اور یہ پارٹی چھوڑیں, آپ دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. آج یہ سارے محب وطن ہیں, بس پارٹی سے نکلنے کی دیر ہے. یہ تو ان کی اصلیت ہے. یہی حال دوسری طرف ہے. وہ دوسری طرف پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ لوگ کچھ خیال کرتے ہیں. یہ تو بالکل ہی کہتے ہیں نا کہ سرو پیرو لا کے بیٹھے ہیں. عوام خدا را اپنی آنکھیں کھولے, دنیا کے جس کونے میں بیٹھے ہوئے ہو. آپ لوگ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہو. میری باتیں خیر آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی, اور میں تو اپنا جو درد ہے وہ آپ سے بیان کر سکتا ہوں, جو تکلیف ہے, جو فیلنگ ہے, جو میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ملک قوم کے بارے میں جو میں بہتری چاہتا ہوں. میرے پاس ایسی کوئی پاور بٹن تو ہے نہیں کہ وہ میں دباؤں اور ملک میں بہتری آ جائے. اور ہم باہر کے عوام دوسرے قوموں کو دیکھتے ہیں, دوسرے ملکوں کو دیکھتے ہیں, تو پھر یہ جذبہ جو ہے بہت زیادہ اٹھتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے. میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ ترقی ہمارے ملک میں ہو, کم سے کم بیسک جو چیزیں ہیں. دیکھیں وہ سیلاب والے ہیں, وہ اس وقت سردیاں شروع ہو گئی, ان کا کیا حال ہے, کس حال میں ہیں.
ان کی خبریں ختم ہو گئی ہیں. آپ کوئی چینل لگا کے دیکھ لیں, وہاں پہ وہ سیلاب والوں کی خبر ہی نہیں آتی. یعنی وہ پتہ نہیں کسی اور ملک میں سیلاب آیا تھا, وہ لوگ وہ بس ان کی ہیلپ ہو گئی ہے. وہ جو چندے کیے تھے نا, ملینز جو انہوں نے اکٹھے کیے تھے, کس کو دیے, کہاں گئے؟ کوئی ثبوت ہے کسی کے پاس؟ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے, 2 نمبر قیادت ہے, وہ تو سارا دن جلسوں میں بیٹھی ہوتی ہے. ان غریبوں کے لیے جو پیسہ ان کے نام پہ جمع کیا, انہوں نے کیا, جس نے بھی کیا, کیا ان تک پہنچا؟ ان کی آج خبر نہیں لگتی. خبریں ان کی لگ رہی ہیں آج. اس سے اندازہ لگا لینا, یہ کوئی کسی کا نہیں ہے. عمران خان کے اوپر جو حملہ ہوا وہ اس کو رو رہے ہیں, باقی جو لوگ مرے ہیں جلسے جلوس میں گر کے مرے ہیں, گولیاں لگی ہیں, اور ابھی آگے اور کیا ہونا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں گے. ابھی تو کام خیر یہ چیز اپنے انجام تک آ رہی ہے. آنے دو اسلام آباد میں, وہاں بھی حکیم رانا ثناءاللہ ٹائپ کے لوگ بیٹھے ہوئے, ان کے پاس بھی بہترین پھکیاں ہیں اور علاج کریں گے. یہ بھی کرتے تھے, ان کے 2 لوگ آتے تھے اس طرح اسلام آباد, جتوں کو جتے آتے تھے, یہ بھی ان کو اسی طرح تنگ کیا کرتے تھے. اب ان کا نمبر ہے, تو لہٰذا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک پہ کرم کرے اور ہمیں غیرت و ایمان والے لوگ دے, اور اس مافیا سے اللہ تعالیٰ ہماری جان, ہمارے ملک کی جان بچائے. خاص خیال کیجیے گا, پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. کہنے سننے کو تو بہت کچھ ہے, مگر ابھی پھر ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے. اللہ حافظ.